فرزند عزیز، یہ داستان تمہارے آبا و اجداد کی ہے جنہوں نے بے اذن اللہ کئی جہانوں پر حکمرانی کی۔ اس داستان کا نقطۂ آغاز مکہ ہے، جہاں پہلی وحی کا نزول ہوا، جس نے دلوں کو یوں تسخیر کیا کہ ہندوستان سے ہوتی ہوئی اندلس اور اندلس سے القدس تک پھیل گئی۔ یوں عدل و انصاف کی علامت بن کر نور ہلالی ایک عالم پر چھا گیا، اور ایک دن ہلالی سرحدیں صلیبی سرحدوں سے جا ٹکرائیں۔ تب شاہ بازنطین نے اپنی مدد کے لیے پوپ کو پکارا۔ پوپ نے تمام عیسائی دنیا کی طرف ایک انتباہی پیغام بھیجا۔ کئی عیسائی ممالک متوجہ ہوئے، اور ہر صاحب طاقت عیسائی نے پوپ کی آواز پر لبیک کہا۔ سردار، صلیبی سرحدوں پہ فتنہ زور پکڑ چکے ہیں، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ ہم نے بہت کوشش کی کہ امن برقرار رہے، لیکن اب سوال ہماری معصوم جانوں اور قبلہ عمل پر ہے۔ جہاد ہوگا، لہذا جہاد کی تیاری شروع کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سپاہیوں، سردار نے جہاد کا حکم دے دیا ہے، لہذا آپ لوگ جنگ کی تیاری شروع کریں۔ ہمیں جہاد جوش و جذبے کے ساتھ لڑنا ہوگا، کیونکہ اب بات القدس کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں جہاد صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے فتح عطا فرما، اور اگر میری نیت میں ریا ہے تو مجھے شکست دے دے۔ یا اللہ، میرا سہارا صرف تیرا نام ہے، اور میری طاقت صرف تیرا ذکر ہے۔ یا اللہ، میرے وسائل کمزور ہیں اور میرے لشکر کی تعداد کم ہے، لیکن تیرا وعدہ ہے کہ تو مظلوموں کی مدد کرتا ہے، اور تو ہی مدد کرب ہے، اور تو ہی بہت کرب ہے۔ یا اللہ، آج بھی اپنے دین کی مدد فرما، آمین۔ میرے بہادر مجاہدین اسلام، دلوں میں ایمان کی آگ جلاؤ اور بازو کو یقین کی طاقت دلاؤ کہ فتح تمہارا سب سے بڑا تحفہ ہے، اور شہادت تمہارا سب سے بڑا انعام ہے۔ اے سپاہیوں، آگے بڑھو، القدس تمہیں پکار رہا ہے، اور مسجد اقصی تمہاری طرف دیکھ رہی ہے، اور آسمانوں کے فرشتے تمہاری تکبیر کے منتظر ہیں۔ اللہ اکبر۔ راضی، تم نہیں جانتے کہ تم کس کے ساتھ ٹکرا رہے ہو۔ منظورم کی سب سے بڑی فوج ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، تم ہمیں شکست نہیں دے سکتے۔ بیت المقدس کسی ایک قوم کا نہیں ہے، یہ اللہ کا شہر ہے، اور اسے آپ حقوق سے نہیں عدل سے آزاد کروانے آئے ہیں۔ ہماری طاقت تلوار نہیں، ہماری طاقت ایمان ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم جنگ جیتنے کے بعد بھی قیدیوں کو پانی پلاتے ہیں، دشمنوں کو پناہ دیتے ہیں۔ ہم جنگ کرتے ہیں، ظلم نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک، اے ارض مقدس، ارض حرم، نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک، اے ارض
नबियों का वतन। तुम्हारे खौफ से लर्ज़े दरो दीवार ज़ुल्मत के, तुम्हारे नूर से चमके गुलो गुलजार वहदत के, तुम्हारी हैमतों से ही तो काबे के सरों किसरा, तुम्हारी जुर्रतों से अल कुदस तकबीर से गूंजा। लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लना लब्बैक, ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लना लब्बैक, ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। जनाबे उमर की ललकार बनना है, सलाहुद्दीन की गोया तुम्हें तलवार बनना है, तुम्हें उस्मानी सल्तनत का एक शाहकार बनना है, तुम्हें लश्कर से उठना है, सिपा सालार बनना है। लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लना लब्बैक, ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लना लब्बैक, ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। महबूब खुदा, 12वीं सदी में मुस्लिम दुनिया सियासी तौर पर मुंतशिर थी और आज भी मुसलमान मुल्क तकसीम और कमजोर हर एक में मवाद में मसरूफ है। बैतुल मुक़द्दस सलेबियों के कब्जे में था और वहाँ उनका कत्लेआम किया जा रहा था। फलस्तीन, कश्मीर, शाम, हर जगह मुसलमान मजलूम है और वहाँ उनका कत्लेआम हो रहा है। तब भी अवाम में मायूसी, कमजोरी और खौफ का आलम था और आज भी अवाम में कोई इत्तेहाद नहीं। तब भी कई उलमा खामोश थे और हुक्मरान से दुनियावी ताकत के पीछे थे और अब भी मुस्लिम हुक्मरान सिर्फ खामोश तमाशाई बने हुए हैं और बेशतर किरदार ईमान और क़यादत से खाली है। ऐ तमाम जहानों की रहमत वाले, तब आपने एक दीनदार, सादा मगर मजबूत ईमान वाला रहनुमा सामने लाया। इसने उम्मत को दीन, इखलास, जहाद के नाम पर एक कर दिया और अपनी सारी जिंदगी फलस्तीन की आजादी और उम्मत के लिए वक़्फ की। ऐ खत्मे रसूल, आज भी आपकी उम्मत ऐसे ही रहनुमा के इंतजार में है और आपसे दुआ को है, क्योंकि ऐ ख्वासा एक हसाने रसूल वक्त दुआ है, ऐ ख्वासा एक हसाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आंखें जब वक्त पड़ा।